لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام محتشم سامعین، عالی مرتبت سامعات، ناظرین و ناظرات، ذی وقار علماء کرام، منتظمین مجلس ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی پورے احترام کے ساتھ عقیدتوں اور محبتوں کے سانچے میں ڈھل کے بارگاہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ وہ مقدس ہستی، وہ عالی مرتبت بارگاہ، جن کا نام لینے سے قبل قلب و نظر اور نطق کا بھی وضو ہونا چاہیے۔ دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، جب حضور کو ملنے کے لیے، حضور سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تو صحیح احادیث میں آتا ہے حضور بیٹی کا اٹھ کے استقبال کرتے، اپنی مسند ان کے لیے چھوڑ دیتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اپنی مسند پہ اپنی شہزادی کو بٹھاتے۔ وہ عزتیں، وہ شان و شوکت، وہ رفعتیں جو انہیں عطا کی گئیں، وہ کسی اور کا مقصود نہیں ہے۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کیا ہے، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے
اسے سماعت نہ کیا ہو۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود، بلکہ ان کے نام کی پوری ایک سورت موجود ہے۔ سورہ مریم، ان کے نام سے موسوم یہ سورت قرآن کے دامن میں ہے، جن کے تقدس، جن کی پاک دامنی کی دھوم ہے قرآن میں، جو پاکیزہ وصف اور صالح وجود ہیں، اور جن کی آغوش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ مشکل وقت تھا، اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت عیسیٰ نے بغیر باپ کے دنیا پہ جلوہ گر ہو کے اللہ کی قدرتوں کا نمونہ بننا تھا، لیکن معاندین دشمن گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، بڑی تسبیحات کیا کرتی تھی، یہ کیا کیا؟ بغیر باپ کے بیٹا لے کے آ گئی۔ تو کتنا مشکل وقت تھا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر، لیکن انہیں بتایا گیا اس اوکھے ویلے، اس مشکل وقت اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرو۔ تو انہوں نے کہا فاشارت الی، انہی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اب کفار بولے کہ جو پنگھوڑے کا بچہ ہے ہم اس سے بات کریں، اس سے ہم کلام، یہ ان کا تکبر تھا، ان کی رعونت تھی۔ تکبر میں بھرے ہوئے وہ کہنے لگے ہم اس سے بات کریں جو پالنے میں ہے، جو پنگھوڑے میں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کلام کیا اور ان کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خبردار میری ماں پاک دامن ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ آغوش مادر میں بچے نے بول کے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، اور مجھے کتاب بھی عطا کی گئی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ یگانہ روزگار خاتون ہیں کہ جن کی تقدس کے شعرے ہیں، اور کتاب اللہ نے ان کے نام پر سورت نازل کی، اور ان کا نام لیتے ہوئے آنکھیں حیا سے، شرم سے جھک جاتی ہیں۔ مریم سلام اللہ علیہا تقدس کا استعارہ ہیں، پاکیزگی کا دوسرا نام ہے، طہارت، عفت اور پاک دامنی کا روشن حوالہ ہے، اور عزیز روزگار ہوئی کہ قرآن نے ان کے نام کی صورت اتاری اور ان کے قصیدے بیان کیے۔ ان کی عصمت کی گواہی آغوش مادر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور ان 4 خواتین میں سے ایک ہیں جو زمانے کی افضل ترین خواتین ہیں۔ انہیں یہ شرف، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ مقام کیوں ملا؟ اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف انہیں ان بلندیوں پہ پہنچاتا ہے جو زمانے کی دوسری خواتین کو نصیب نہیں ہوتی، ان بلندیوں پر انہیں فائز المرام کرتا ہے۔ تو کہا حضرت مریم عزیز روزگار ہوئی، فضل و شرف سے مالا مال ہوئی، عزت و احترام انہیں نصیب ہوا، اس کا سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونا ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز ہے کہ ان کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے۔
حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور ان کا حضور یوں استقبال کرتے کہ مسند چھوڑ دیتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور انہیں عزت دیتے، انہیں احترام سے نوازتے اور اٹھ کر ان کا استقبال کرتے. اور آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی فرمایا کرتے تھے. تو انہیں ایک تو یہ اعزاز ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور یہ اعزاز انہیں ممتاز کرتا ہے، انہیں عزیز روزگار بنا دیتا ہے، انہیں عزت کی اس مسند پہ بٹھاتا ہے کہ جو انہی کا مقصود ہے. ایک یہ شرف ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. دوسرا شرف بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ زوجہ محترمہ ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں. ان کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف آپ کو ممتاز کرتا ہے. تو ایک شرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہونا، دوسرا شرف بانو مرتضی ہونا، سیدنا علی المرتضی کی زوجہ محترمہ ہونا. تیسرا شرف جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے وہ یہ ہے کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شرف ہے کہ وہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہے، جنہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور اپنا خون دے کر کے اسلام کے چمن کو سینچا، اور اسلام کی عزت، اسلام کی آبرو کو انہوں نے داؤ پہ نہیں لگنے دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن اسلام کا باغ اجڑنے نہیں دیا، اسلام کا چمن پامال نہیں ہونے دیا. تو گویا اسلام کی عزت، منبر و محراب کی رونق، آج مجلسوں کے نور، اور آج رمضان کی تازگیاں، اور آج سحری افطاری کے مزے، آج حرم کا طواف، اور آج حج کی بہاریں اس لیے ہیں کہ حسین ابن علی نے اپنا خون پیش کیا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا